ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان میں۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت اور قیمتی ہے، ایمان بالقدر ہمارا موضوع ہے۔ آئیے گفتگو کے ذریعے آج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب، آج کے مضمون کو ہی پہلے سوال کی صورت میں کھولتے ہیں، ایمان بالقدر کیا ہے، اس کی مزید کچھ وضاحت ہو۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ تو آپ نے انٹرو میں بیان کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے، عقائد اسلامیہ میں سے اہم ترین عقیدہ اور جو عقائد اسلام کے ابواب ہیں، ایمانیات کے ابواب ہیں، ان میں ایک اہم باب ہے ایمان بالقدر، جس کو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کے الفاظ کے ساتھ ایمان مفصل میں رکھا گیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھنا۔ صحیح۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقدیر کو ماننے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بڑی بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ یعنی ہم اس میں ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، وہ تو الگ موضوع ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تقدیر پر ایمان رکھے بغیر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایون کہ تقدیر کے منکر کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ دھڑلے سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، بڑے بڑے سو کالڈ اسکالرز تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، وہ ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں الہاد کے باب میں، جو ملحد ہیں، جن کا مشن دین میں تشکیک پیدا کرنا، نیو جنریشن کو کنفیوز کرنا، اور اس طرح اسلام کی حقانیت پر ایک کوسچن مارک لگانا۔ در حقیقت وہ اس مشن پر ہوتے ہیں، پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ببانگ دہل تقدیر کا انکار کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تقدیر کے انکار کو مجوسیت کہا ہے حدیث میں، یعنی مجوسی تقدیر کے منکر ہوتے ہیں، وہ آگ پوجنے والے۔ ہاں، یہ بات وہ تقدیر کے منکر ہے، یہ ہے یہ بات جو مجوسی، یہی بات۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں ایک جو اپنے غلاموں کو، امت کو جو پیغام دیا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھو، میں بھی بتاتا ہوں تقدیر ہے کیا۔ تقدیر پر ایمان رکھو، کبھی اس کا انکار نہ کرو، لیکن فرمایا اس کی تفصیلات اور جزیات میں بھی نہ جاؤ۔ ایک حدیث شریف یوں ہے، اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ایمان کا کس طرح تحفظ کیا ہے یار، کمال کر دی۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ باؤنڈریز ہیں، اگر ان کے قریب جاؤ گے تو خدشہ ہے کہ تم اس ممنوعہ علاقے میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا جب ستاروں کی بات ہو، ستاروں کی چال کی بات، اور ان کو حتمی اور فائنل ماننا، اور ان کے علم نجوم کی بات ہو، فرمایا جب اس کا تذکرہ ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لو۔ اور فرمایا جب تقدیر کی بحث ہو، تقدیر کا ذکر کیا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کر لو۔ اور فرمایا میرے صحابہ کی بات ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات اور مشاجرات میں پڑھ کے لوگ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہے جس طرح تقدیر میں پڑھ کے ایمان برباد ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ جملہ کہا تھا اور یہ بڑا جامع جملہ تھا۔ دیکھیے، ہم بارہا یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی ازلی ابدی ہے، اس کی صفات بھی ازلی ابدی ہے، اس کا علم بھی ازلی ابدی ہے۔ بے شک۔ یعنی ہم نے تو یہاں یہ ڈسکس کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں
ابتدائی آفرینش سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں چلے جانے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں چلے جانے تک ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تو یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے تو مصطفیٰ کے خدا کا علم کیا ہوگا؟ تو آخر تک جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ آج میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آخری 2 جملے سن لیجئے گا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے. تو جو اللہ کے علم میں تھا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ لکھے ہوئے کا پابند ہو گیا ہے یا وہ لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. آخر میں یہ بھی کلیئر بات سن لیجئے, قرآن کی آیت فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یشاء. اللہ کے پاس قدرت ہے, وہ لکھوا سکتا ہے تو دعاؤں اور عبادات سے اس لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکتا ہے. بھئی سبحان اللہ. خوش آمدید عرض کرتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھ جائیں گے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, ایمان بالقدر, قضاء و قدر سے بات شروع ہوگی ہمیشہ کی طرح. آسان اور مضبوط بنیاد ہمیں فراہم ہو گئی آگے بڑھنے کے لیے. تقدیر کی اقسام بھی بیان کی جاتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. یہ بنیاد آپ کے لیے آسان ہے, میرے لیے مشکل ہے. اچھا جی, یہ موضوع بڑا مشکل ہے. درست ہے صفدر صاحب, متفق. قضاء و قدر جو ہے اس سے مشکل موضوع میرے علم میں نہیں, ہمارے دینی ذخائر میں. بہت دقیق, بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پر بڑے بڑے رازی اور غزالی اس لیے تو اس میں بات سے منع کیا گیا سرگرداں ہیں رہے ہیں, لیکن کام دیکھیے لوگوں نے کیا اہل علم نے نا, اور اس لیے منع کر دیا کہ تمہاری یہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے اصل میں؟ ایک جملے میں تقدیر علم الہی کا نام ہے. درست. تو علم الہی پہ چے نسبت خاک رب عالم پاک. آئے ہائے ہائے. اور شیخ اکبر فرمایا آئین التراب و رب الارباب. اللہ کہتے ہیں زمین پہ اڑنے والی غبار کہاں اور واحکم الحاکم. کہاں تراب اور کہاں وہ. تو کہاں بھائی, کس چکر میں, کیا حیثیت کیا ہے, سٹیٹس کیا ہے, کوئی چلو لاجیکل منطقی طور پہ ہی آپ دیکھ لیجئے. میں ایک صوفی بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے کہ ایک بکریوں کا مالک ہو ریوڑ کا, تو اس کا دل چاہے کہ میں اس میں سے کسی بھیڑ کو پکڑ کے ذبح کر دوں اور وہ کر دے, تو کیا اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش کسی کے پاس ہے؟ یقیناً نہیں. یقیناً نہیں. کون کر سکتا؟ اس کا اختیار ہے. نہ لاجیکل, نہ عقلی, نہ منطقی, نہ اخلاقی, نہ قانونی, کوئی پہلو نہیں ہے اس پہ. اب یہاں آ کے پھنستا کہاں ہے بندہ تقدیر میں آ کے؟ وہ اپنے آپ کو ملک و پراپرٹی مانے گا تو آگے تسلیم کرے گا نا. یہاں اڑا ہوا انسان, انسانی نفس خواہش. قرآن کہتا ہے افریت من اتخذ الہہ ہوا. اور مجھے آج تک افسوس و حیرت ہے کہ اس آیت پہ ہمارے علماء نے فوکس کیوں نہیں کیا. توحید کے بڑے بڑے علمبرداروں نے مزاروں کو بلڈوز کر دیا, مزاروں پہ جانے کو شرک قرار دے دیا, لیکن سب سے بڑا شرک, شرک اکبر قرآن نے جس کو کہا ہے, وہ اپنی خواہش کی پرستش ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنی خواہش کی پیروی ہے. اللہ کے مقابلے میں اس کو معبود بنا کے ہر وقت دیکھیے دوسرے ظاہری باطل معبودوں کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے, بت خانے میں, مندر میں, کلیسا میں. یہ بت تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا؟ یہ تو ہر وقت آپ کے اندر اور آپ کے پاس اور آپ کی رگوں میں دوڑ اور آپ کی پرستش اس میں لگے ہوئے ہیں. بنیادی رکاوٹ یہ ہے کہ ایک تو تعلق باللہ میں کمزوری ہے, بالکل ٹھیک, جو اس کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے سرنڈر کیا ہی نہیں, سبمیشن کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو سہولت ملتی. یہ اس لیے تھا بالکل ٹھیک کہ آپ اس کے لیے یہ ماننا آسان ہوتا, ایمان کے اندر قوت اور حرارت زیادہ پیدا ہوتی, تعلق بنا ہوا ہوتا تو آسانی. اس کے بغیر آپ کو بہت مشکل ہے. انسانی مزاج, انسانی فطرت کے مطابق عقیدہ قضاء و قدر کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو سب سے مشکل یہ لگتا ہے. اور ہمیں یہ سبق سب سے آخر میں اس لیے پڑھایا گیا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی. ہم خیر بڑی اچھی لگتی ہے جب اس طرف سے خیر, واہ واہ سبحان اللہ, بڑے جی کیا بات ہے. لیکن اور خیر تو رب کائنات نے ٹیسٹ دی. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا اتنا پیارا جملہ ہے, فرماتے ہیں اللہ کا سچا محب وہ ہوتا ہے کہ جو انعام محبوب پر علام محبوب کو نہ صرف ترجیح دے بلکہ اس میں لذت پائے. کیا بات ہے جناب, ہائے ہائے, یہ بندگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بندگی کی رمزیں ہیں جو بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں کھولی جا رہی ہیں.
آئیے یہاں کلام شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے حافظ احمد رضا جماعتی آج ہماری نشست کا حصہ ہیں. احمد بھائی بسم اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. سبحان اللہ. کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کداوانسو بہا کے مانگو کداوانسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے
خدا سے مانگ لیتا ہوں نبی کے در سے ملتی ہے. ایک مختصر وقفہ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.